بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سال 2026 کا پروگرام 11 تار کا پہلا پروگرام آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ یہ والا سال جس کا آج پہلا دن ہے یہ پچھلے سال سے ہر اعتبار سے بہتر رہے انشاءاللہ. آج کی نشست ہماری 4 سینئر دوستوں, 4 سینئر صحافیوں, تجزیہ کاروں سے, تاکہ جو کچھ موٹے موٹے سوالات ہم سب کے ذہن میں کہ کیا ہوگا, اس کا کیا ہوگا, اس کا کیا ہوگا, وہ یکے بعد دیگر ان چاروں سے پوچھیں اور اپنا ایک فہم ڈیولپ کرنے کی کوشش کر سکیں کہ سال 2026 کس حوالے سے کیسا ہوگا. ہمارے چاروں محترم دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں, جناب فہد حسین صاحب, جناب اطہر کاظمی صاحب, جناب محمد مالک صاحب اور جناب منیف فاروق صاحب. میں سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں. بغیر کسی تمہید کے بعد ڈائریکٹ سٹارٹ کرتے ہیں. پہلا سوال مالک صاحب سے آپ سے شروع کرتا ہوں. آپ کی نظر میں سر اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ سال 2026 خان صاحب کا سلاخوں کے پیچھے ہی گزرے گا, یا اس کا امکان زیادہ ہے کہ نہیں کچھ ایسا ہو جائے گا کہ وہ باہر آ جائیں گے؟ دیکھیں, جو اس وقت گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس میں تو 2026 مجھے زیادہ سختیوں کا سال لگتا ہے. یہ ڈائلاگ کی باتیں ہم سن رہے ہیں, بڑی امید افزا ہیں, لیکن جس طرح ڈائلاگ سٹارٹ ہونے سے پہلے جیپٹائز ہو گئے ہیں. کوئی بہت بڑا کوئی معجزہ ہو یا کوئی چینج ہو تو اور بات ہے, لیکن لگتا تو یہی ہے کہ 2025 کو 25-30 ڈگریز سختی بڑھے گی, مجھے کم ہوتی نظر نہیں آتی. منیف صاحب. بدامی صاحب دیکھیے, میرے خیال میں ماحول کی بہتری کے لیے تو ضروری ہے, یا ہماری خواہش تو یہ ہو سکتی ہے کہ سیاسی ماحول میں بہتری آئے اور کوئی خان صاحب کے لیے بھی ماحول میں بہتری ہو اور وہ جیل سے باہر نکلیں. لیکن یہ بحیثیت پاکستانی میری اور آپ کی خواہش ہو سکتی ہے کہ جو تناؤ ہے اس میں کمی آئے, لیکن فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ اس میں کوئی کمی آتے ہوئے نظر نہیں آ رہی, اور یہ صورتحال خراب ہی رہے گی. اور عمران خان صاحب فی الحال تو مجھے جیل سے باہر آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اطہر کاظمی صاحب. دیکھیں, فی الحال تو ایسا ہی لگتا ہے کہ اسٹیٹس کو آپ کو نظر آ رہا ہے, لیکن اپریل کے بعد شاید کوئی چیزیں تبدیل ہوں. پہلے 2-3 مہینے ابھی آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب کو جو سزائیں ہوئی ہیں, ان کی اپیلز وغیرہ لگنی ہے, تو اس کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ اگلے 2 مہینوں کے دوران عدلیہ کیا اس حوالے سے ان کی کیا رائے ہے, یا وہ کس طریقے سے کیسز کو ٹیک اپ کرتے ہیں. لیکن کیا وہ فوراً رہا ہو جائیں گے؟ ٹو بی آنیسٹ مجھے وہ اتنا آسانی سے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, اس لیے کہ اگر وہ رہا ہوتے تو پھر وہ باہر نکلیں گے, باہر نکل کے وہ احتجاج کریں گے, وہ حکومت کے لیے بڑا مسئلہ بنے گا. تو جب تک کوئی معاملہ سیٹل نہیں ہو جاتا, مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب کو اتنی جلدی رہائی ملے گی. اور اگلے 2-3 مہینے اس حوالے سے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہیں, اور وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ ایک بامانی قسم کی اسٹریٹ موومنٹ بنانے میں کامیاب ہو گئے, مزید دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہو گئے, تو شاید اس کے نتیجے میں کوئی کنسیشن مل سکے. لیکن فی الحال مجھے 2026 میں بھی خان صاحب کی رہائی کافی مشکل نظر آتی ہے. فہد حسین صاحب, یہی سوال آپ سے سر, یعنی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے خیال میں اس بات کا کتنا فیصد امکان آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کا سلاخوں کے پیچھے ہی گزرے گا یہ سال, تو آپ کیا کہیے گا فہد صاحب؟ جب پرسنٹیج میں آ جائے نا تو مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے, اور یہ بڑی کیونکہ ان سائنٹیفک قسم کا تجزیہ ہوتا ہے. لیکن میرے خیال میں اس وقت بہت زیادہ ہیوی پروبیبلٹی اس بات کی, آپ کے خیال میں یہ کہہ سکتے ہیں کی رہائی جو ہے وہ نہیں ہوگی, بہت زیادہ ہے, انلیس کوئی بہت ہی انفورسین سرکمسٹانسز ڈیولپ ہو جائیں, جو بائی دا وے پاکستان میں کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں. لیکن جس طرح وہ میتھمیٹکس میں اگر آپ نے حوالہ دیا تو میں دے ہی دوں کہ آل تھنگز ریمیننگ کانسٹنٹ, مجھے نہیں لگ رہا کہ عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. یعنی یہ واضح ہے کہ آپ لوگوں کی رائے میں اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ وہ سلاخوں کے پیچھے رہیں بنسبت اس بات کی کہ وہ سلاخوں کے پیچھے نہ رہیں. اگر چلو اس طرح سمپلیفائی اس طرح کر لیتے ہیں, نمبرز میں نہیں جاتے. کوئکلی اسی کا ایک ضمنی سوال, آپ لوگوں کے خیال میں کچھ ایسا ہو پانے کا امکان ہے, یا یہ بھی بہت ہی مشکل ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ پی ٹی آئی کسی ایک نئی صورت میں آ جائے, جس طرح ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم پاکستان ایک نئی صورت میں سامنے آئی, ایون فار دا ٹائم بینگ ایک وقت کے لیے پی ایم ایل این بھی ایک نئی صورت میں سامنے آ گئی جب نواز شریف صاحب پیچھے اور پارٹی کا رستہ نکلتا گیا شہباز صاحب کی قیادت میں. ایسا کچھ آپ کو نظر آتا ہے یا نہیں؟ ان کیس آف پی ٹی آئی آپ کے خیال میں آئیدر اٹ از ود عمران خان یا پھر کچھ بھی نہیں. منیف صاحب. دیکھیے, ایسا ممکن صرف اس صورت میں ہوگا اگر اس شخصیت کے اوپر عمران خان صاحب اعتماد کا ہاتھ رکھیں. صحیح. اگر لیٹس اسیوم کہ obviously in all likelihood کہ شاہ محمود قریشی صاحب اگلے 2-3 مہینوں میں نکل آئیں گے باہر, تو اگر تو ان کو مکمل سپورٹ عمران خان صاحب کی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پارٹی کو آگے چلائیں, اینڈ خان صاحب I mean let's say سوچنا شروع کر دیتے ہیں بیونڈ ہمسیلف, اور دیٹ ول بی اے فرسٹ بائی دا وے, بیکاز وہ نارملی ایسا نہیں کرتے. So it is less likely, right?
ہاں اٹ از کوائٹ لیس لائکلی کہ وہ ایسا نہیں ہوگا, لیکن اگر اف ایٹ آل ہی ڈیسائڈس ٹو ڈو دیٹ تو پھر تو شاید دیر از اے چانسز کہ کسی اور کی قیادت میں پارٹی کم از کم تھوڑے سے معاملات اپنی بہتر کرے, کچھ اسپیس کریٹ ہو. خان صاحب کین ڈیل ود اٹ لیٹر. مالک صاحب آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ دیکھیں خان صاحب کی جو طبیعت ہے, جو ہمیں ماضی میں جتنا ہم کلیم کر سکتے ہیں, میں ان کو جانتا ہوں, وہ پارٹی آرگنائز کرنے کی حد تک تو کسی کو پاور دے سکتے ہیں, لیکن کسی کو ایز آلٹرنیٹو پارٹی لیڈر میرا نہیں خیال خان صاحب کسی کو بلیسنگ دیں گے. اور ابھی بھی آپ دیکھیے, ابھی بھی جو انہوں نے ڈائلاگس کو لیڈ کرنے کا کہا ہے وہ ان کے پارٹی کے لوگ نہیں ہیں, وہ چکزئی صاحب ہیں, وہ راجہ ناصر عباس ہیں. جو تحریک ہے وہ کے پی کے ینگ چیف منسٹر چینج کر کے ان کو دی ہے, تو وہ سینٹرلائز کنٹرول میرا نہیں خیال کبھی بھی کسی کو دیں گے. پارٹی آرگنائز حد تک, کوئی نیگوسیشنز کرنی ہے اس حد تک, لیکن جو آپ سمجھتے ہیں کہ جی کوئی پارٹی لیڈر ایسا جیسے وزیر اعظم بنا دیا خاقان عباسی کو نواز شریف صاحب نے, اس طرح کوئی پارٹی لیڈر مجھے بنتا نظر نہیں آتا. اطہر بھائی دیکھیں, نہیں مجھے ایسا نظر نہیں آتا. باقی آپ جس مرضی کو پی ٹی آئی کہہ دیں, آپ کوئی بیچ میں سے کوئی گروپ نکالے اور انہوں نے کہیں یہ پی ٹی آئی ہے, لیکن وہ ویسی پی ٹی آئی ہوگی جیسی ایک پیٹریوٹ بن گئی تھی. کتنے لوگوں نے اس کو پیپلز پارٹی مانا تھا. تو پیپلز پارٹی ہو جائے یا نون لیگ ہو جائے, وہ سب کو پتا ہے کہ وہ ان کی قیادت سے جڑی ہوئی جماعتیں. اسی طرح تحریک انصاف اس وقت عمران خان صاحب کی ذات ہے. فہد بھائی آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ اچھا, اس والے سوال میں نا وسیم جو آپ نے پہلے کہا تھا نا, میں ذرا میتھمیٹکس کا سہارا لینے کو تیار ہوں. میرے خیال میں 100% یہ اس بات پہ میں یقین رکھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی ہے اور عمران خان صاحب کے بغیر زیرو پی ٹی آئی ہے. وہ پی ٹی آئی نظریاتی کہیں, پی ٹی آئی کیو کہیں, جو مرضی کہیں, اٹ از ایدر ود عمران خان اور نتھنگ. اوکے, تو یہ تو آپ نے چلیں اور اس کو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے سر, موونگ آن ٹو دا نیکسٹ کوشچن ناؤ. اس بات کا آپ کو امکان زیادہ لگتا ہے کہ شہباز صاحب ہی, مالک صاحب آپ سے سوال ہے, مسند وزارت عظمیٰ پہ فائز رہیں گے یا کوئی اور سینیریو زیادہ لائکلی لگتا ہے؟ آپ کے خیال میں اس کا امکان کمی ہے, شہباز صاحب کا ہی وزیر اعظم رہنے کا امکان بہت زیادہ ہے 26 میں؟ اور جہاں تک شہباز صاحب ہے تو پی ایم ایل این سے منسوب کرنا ایک غلطی ہوگی انالیسس میں. سو جہاں تک شہباز صاحب کا تعلق ہے, ہی از دیئر فیوریٹ, اور وہ سمجھتے ہیں کہ بیسٹ کامبو ہے. اس کو امریکن اور دوسرے بھی بڑا بیک اپ کرتے ہیں اس انالیسس کو, جی یہ بہت زبردست کامبو ہے ان دو پرسنالٹیز کا. لیکن اس کو لائن ڈرا آپ کو رکھنی چاہیے ہر وقت کہ شہباز صاحب کا ہاٹ فیوریٹ ہونا اور نون لیگ کا دو الگ الگ بات ہے. یہ نہیں مطلب کہ اس کا پی ایم ایل این ہاٹ فیوریٹ ہے, لیکن ان کا وزیر اعظم رہنے کا امکان زیادہ ہے بنسبت نہ رہنے کے, رائٹ آپ کے خیال میں؟ ہاں, ابھی تو مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ وہ صحیح کسی قسم کے دلی کا. منیب صاحب یہی سوال آپ سے سر. جی, میں جو مالک صاحب نے فرمایا میں اس سے اگری کرتا ہوں کہ جو شہباز شریف صاحب کا تعلق ہے وہ بڑا فیلڈ مارشل صاحب سے بڑا زبردست ہے فی الحال تو, اور وہ ان کی بہت ستائش کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب بینگ دا پرائم منسٹر بڑا سیلیبریٹ کرتے ہیں ہر سکسیس کو, جس کی وجہ عاصم منیر صاحب بنتے ہیں, اور ان کو ایسے لگتا ہے کہ کئی دفعہ مور دین ڈیو شیئر ان کو دیتے ہیں تمام تر چیزوں کا, وچ از گڈ. آبویسلی شہباز صاحب نوز کہ وچ وے دا ونڈ بلوز, اور وہ چاہتے ہیں کہ معاملات اور کوارڈیل رہیں. پلس شہباز شریف صاحب کی بحیثیت وزیر اعظم ایک اور بڑی ایک زبردست ان کے اندر کوالٹی ہے, which I think is very practical considering, in our part of the world or in the scheme of things that we live in. اور میں سمجھتا ہوں ان کی ایک جو کامیابی ہے بحیثیت وزیر اعظم وہ یہ ہے کہ وہ کنفرنٹیشن پر بلیو ہی نہیں کرتے. whereas مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر ایک چیز اس میں ڈیو شیئر آپ کا ہے ہی کام آلریڈی, تو اس کے اندر آپ کو لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. چلیں یہ والا سوال فہد بھائی آپ سے شروع کر لیتا ہوں, اطہر بھائی آپ کی اجازت سے. دیکھیے اگین میں یہ کہوں گا کہ جس طرح ابھی پچھلے سوال میں بات کر رہے تھے کہ اوور ویلمنگ چانسز ہیں کہ شہباز صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم رہیں گے اس سال, اور اس کی میں آپ کو دو وجوہات ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے اس وقت, نہ پیپلز پارٹی ہے, نہ پی ٹی آئی ہے, نہ کوئی اور ہے. ہاں ایک چیز ہے, اکانومی گروتھ نہیں ہو رہی, اس کی وجہ سے اس طرح کی یہ جو وسپرنگز ہو رہی جس کا آپ بھی حوالہ دے رہے تھے اس کے اوپر تھوڑا سا ایشو ہے. لیکن میرے خیال میں ان دی ایبسنس آف اینی آلٹرنیٹو, اور ایک واضح قسم کا اگر ایک لیک آف کانفیڈنس ہو اسٹیبلشمنٹ اور شہباز صاحب میں, جو کہ نہیں ہے, مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کم از کم اس سال میں جو ہے وہ کوئی تبدیلی ہوگی.
اطہر صاحب؟ نہیں دیکھیں، ٹو بی آنیسٹ ونڈر بوائے کی باتیں تو بہت ہو رہی ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس کو کسی بھی ونڈر بوائے کی شہباز صاحب خود ونڈرفل بوائے ہیں آپ کے خیال میں؟ جی شہباز صاحب ایکسٹریملی ونڈرفل مین ہے جی، اور وہ میرا نہیں خیال کہ ان کی کمی یا ان کا شوز کوئی اور فل کر سکتا ہے. دیکھیں اس سسٹم کے اندر سے اگر ایک بھی آپ اتحادی کو سائڈ پہ کر دیں گے تو یہ کولیپس ہو جائے گا، اور یہ تب تک اکٹھا اسی طرح سسٹم چلے گا جب تک یہ اکٹھے مشاورت سے چلیں گے. تو جو نئے کسی بندے کے آنے کی بات ہو رہی ہے وہ مجھے نہیں لگتا، مجھے یہی لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب ہی کنٹینیو کریں گے. اچھا اب یہ منیف صاحب اگلا سوال پہلے آپ سے ازیومنگ، اگر آپ کی اس پہ رائے مختلف ہو تو آپ بتا دیجیے گا، کہ میرا یہ خیال ہے کہ پچھلے 2 سوالات کے جوابات کی روشنی میں ازیوم کر رہا ہوں کہ آپ کی اور مالک صاحب کی کم از کم سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے بارے میں تو پھر یہی رائے ہے کہ وہاں جو اس وقت حکومتیں ہیں وہ اسی صورت میں برقرار رہیں گی، اس کا چانس زیادہ ہے. میرے خیال سے آپ لوگ یہ رائے. لیکن میرا سوال کے پی کے سے متعلق ہے کہ اس بات کا سندھ کا امکان زیادہ ہے کہ وہاں موجودہ سیٹ اپ ہی چلتا رہے، پی ٹی آئی کی حکومت رہے، یا اس کا امکان زیادہ ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے گورنر راج، ایمرجنسی ایکس وائی زیڈ، کہ پی ٹی آئی کی حکومت نہ رہے؟ زیادہ امکان کس کا ہے منیب صاحب 2026 میں؟ آف کورس دیکھیے اگر ایمرجنسی پروویژن انووک ہونی ہے ہاں تو مجھے کچھ ایسی انڈیکیشنز نظر آ رہی ہیں کہ وہ بغیر کچھ آئینی ٹویکنگ کے نہیں ہوگی شاید اس طریقے سے، انلیس کہ پش کمز ٹو شو اور بڑی ڈیسپریٹ حالات آ جائیں تو یہ کر لیا جائے. بیکاز ایک سوچ یہ ہے کہ یہ جو ایمرجنسی پروویژن ہے جو خاص طور پر صوبے کے اندر گورنر رول امپوز کرنے کے حوالے سے ہے، اس کے اندر جو آرٹیکل 234 کے اندر جو پارلیمان کا سارا معاملہ ہے اس کے اندر دیکھیے 2 ہی چیزیں نا، یا تو یہ کہ صوبے کی اسمبلی کرے، وہ کرے گی نہیں، پھر آپ نے اس کو جوائنٹ ہاؤسز کے سامنے لے کر آنا ہے اور میکسیمم آپ اسے 6 مہینے چلا سکتے ہیں. تو 2 کام ان کے لیے شاید کیے جائیں گے اگر یہ کام کرنا ہی ہے، کہ شاید اس کے اندر کچھ ترامیم یہ کی جائیں کہ جو اس کے اندر پارلیمان والا سارا ایلیمنٹ ہے اس کو نکال کر آئینی عدالت میں لے جایا جائے، تاکہ جی کہ اگر انڈورسمنٹ لینی ہے تو آئینی عدالت سے لیا جائے، اور پھر اگر کسی نے لمبے عرصے کے لیے چلانا ہے اور وہ پھر اس کو وہ کیا جائے. کیونکہ ویسے جو ایمرجنسی پروویژنز ہیں یہ ٹیمپریری سولوشن ہے، یہ پرماننٹ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اس کا بیک لیش بھی کیلکولیٹ کیا گیا ہوگا نا، کوئی کرے گا بفور پولنگ اپ دا پلگ آن دا کے پی گورنمنٹ. سو فی الحال کوئی آفریدی صاحب سے اچھا تعلق نہیں ہے، لیکن اگر مجھے لگتا ہے کہ کچھ چیزیں چلتی رہیں ایز مچ ایز آئی نو تو پھر شاید یہ دھکا لگ جائے. لیکن دیر از اے تھاٹ سم ویئر کہ شاید یہ خیبر پختونخوا کے اس سٹنٹ کے اندر آخری وزیر اعلیٰ نہیں ہے، شاید اس کے بعد کچھ اور بھی ہو. سو کیپنگ ان ویو یہ جو ساری گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو ہم اس کے بارے میں سرٹنٹی سے اس وقت کچھ نہیں کر سکتے. لیکن یہ میں ازیوم کروں آپ کی بات سے کہ دیر از سلائٹلی مور پاسبلٹی کہ سیٹ اپ یہی رہے، اس کا امکان نسبتاً تھوڑا سا زیادہ ہے. تو تھوڑا سا زیادہ بارڈر پہ کھڑا ہے، تھوڑا سا زیادہ کر، مطلب یہ بارڈر لائن ہے، تھنگس کین گو ایدر وے ایز مچ ایز آئی کین سوئنگ اینی سائڈ آف پینڈولم. مالک صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کے پی کے؟ دیکھیں جہاں تک کے پی گورنمنٹ کی چینج کا ہے، جب سہیل آفریدی کا نام اناؤنس ہوا تھا تو اس وقت بڑا سخت ریاکشن تھا اسلام آباد پنڈی میں، اور لگتا تھا کہ بس اب یہ ہو گیا اور آنے کچھ دنوں کی بات ہے چیزیں الٹی سیدھی ہو جائیں گی. لیکن میرا خیال ہے جس طرح سہیل آفریدی صاحب نے دیکھی، کہنے کی باتیں اور ہیں، کرنے کی باتیں اور ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ اوور دا پیریڈ آف فیو ویکس جب سے سہیل آفریدی آئے ہیں، جلسے کی زبان اور پرائیویٹ زبان میں فرق ہے، اور جو ایکشنز بھی ہیں کے پی گورنمنٹ کے وہ ایکشنز اگریسو نہیں ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ ابھی ایسی معاملہ چلے، اور بیکاز چینج کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے اپنے سیریس ریپرکشنز ہیں. وہ ایک پکی پکائی آپ تحریک پکڑا دیتے ہیں پورے ایک صوبے میں جو ان کا پاور سینٹر ہے. تو یہاں بھی چوائس خیالات یہی ہیں کہ اوائڈ کیا جائے ایٹ اینی کاسٹ. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ یہ فیصلہ لیا گیا ہے وسیم کہ کم ووٹ میں اگر ایک پوائنٹ سے باتیں آگے جاتی ہیں، خاص طور پہ افغانستان ایشو کے اوپر، ٹیررزم کے ایشو پر، ٹی ٹی پی اور یہ سارا جو افغان طالبان کے ساتھ جو چیزیں ہو رہی ہیں، اگر اس کے ساتھ کلیش کرے گی کے پی گورنمنٹ یا پی ٹی آئی کی پالیسی تو پھر ایکسٹریم میجرز یہ اٹھا لیں گے. اٹھانا چاہتے نہیں ہیں، جو اچھی بات ہے بیکاز وہ بھی آسان کام نہیں ہے، اس کے بڑے سیریس فال آؤٹ ہے اس کا. لیکن جو کچھ ہفتوں سے 2-3 ہفتوں سے
مجھے لگتا ہے کہ چیزیں تھوڑی سی ٹھہراؤ کی طرف جا رہی ہیں اور شاید ایک انکمفرٹیبل ان ایزی لیکن ایک تھوڑی سی لانگ ٹرم شاید ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو جائے. ٹھیک ہے اطہر صاحب. دیکھیں وہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جب سہیل آفریدی صاحب کا نام سامنے آیا تھا تو بہت ساری سینئر حکومتی شخصیات نے ٹی وی پہ بیٹھ کے ایون کہ یہاں تک کہ پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر موسٹ لوگوں نے کہا تھا کہ خبر یہ ہے کہ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیں گے. تو اس وقت بھی میں نے ٹی وی پہ عرض کیا تھا کہ خبر میرے پاس نہیں ہے لیکن میرا تجزیہ یہ ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ سہیل آفریدی کو روک سکیں. اور اس وقت جو حالات ہیں اس میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے ادھر کی حکومت گرا کے گورنر راج لگا دیں. دیکھیں نا بڑا ادھر شورش ہے, بہت سارے مسائل ہیں اور پھر بڑی اوور ویلمنگ قسم کی ان کی سپورٹ ہے وہاں پہ. ایسے ماحول کے اندر وہاں پہ گورنر راج کا لگنا مجھے نظر نہیں آ رہا, نہ ہی کوئی نیا فارورڈ بلاک بنتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے. ہاں تعلقات میں بہتری آئے گی یا کشیدگی آئے گی 2026 میں, وہ پھر ہم دیکھ سکتے ہیں. اگر وہاں پہ کے پی کے کی حکومت نہیں رہتی تو پھر وفاق میں بھی اتنی آسانی سے چیزیں نہیں چل سکیں گی. پھر ایک بڑی شفٹ آپ ملک کے اندر دیکھیں گے پھر جس سے بہت ساری حکومتیں اور بہت ساری جماعتیں ہو سکتا ہے متاثر ہوں. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک. فہد صاحب یہاں کچھ اختلاف ہے اطہر بھائی صاحب کا یا نہیں؟ میں اس طریقے سے دیکھوں گا کہ اس سوال کا جواب جو ہے وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اگلے سال خیبر پختونخوا کا جو بارڈر ہے, جو وہاں پہ دہشت گردی ہے اور جو ہمارا علاقائی جو ڈائنامکس ہیں ان میں کانفلکٹ کا کتنا امکان ہے. اگر تو دہشت گردی بڑھتی رہی اور افغانستان سے ہمارے معاملے خراب ہوتے رہے اور پاکستان تحریک انصاف اس میں ہارڈ پوزیشن لیتی رہی تو پھر میرے خیال میں ایک پوائنٹ آ سکتا ہے کہ بڑا سنجیدگی سے یہ سوچا جائے گا کہ وہاں پہ گورننس رول لگایا جائے. جو پچھلے سال چند مہینے پہلے جو گورننس رول کا خطرہ تھا وہ تو ٹل گیا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا اور افغانستان سے حالات کچھ قدرے بہتر ہوتے ہیں, جو کہ پچھلے چند دنوں میں ہم نے نوٹ کیا کہ بیانات ایسے آ رہے ہیں کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں. رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. پروگرام ہمارا جاری ہے, کچھ سوالات ہو گئے ہیں, کچھ سوالات باقی ہیں. چھوٹے سے بریک کے بعد آتے ہیں دوبارہ. پروگرام آپ کے بعد پھر خوش آمدید کہتے ہیں کچھ اور معصومانہ سوالات کے ساتھ. یہاں سے آگے بڑھتے ہوئے انٹرنیشنل کی طرف آتے ہیں. تو فہد صاحب پہلے آپ بتا دیجئے انٹرنیشنلی حالات اس حوالے سے ضرور موافق لگ رہے ہیں موجودہ نظام کے لیے کہ امریکہ جو جس طرح ٹرمپ کے آنے سے پہلے ماحول بن گیا تھا کہ پریشر آ جائے گا, یہ پریشر تو کجا یا تو الٹا ہی معاملہ ہو گیا ہے. تو کسی اور بیرونی طاقت سے یہ والا پریشر ہمیں بالکل نظر نہیں آ رہا بلکہ الٹا معاملہ ہے کہ بھائی آپ فلاں کو ریلیف دیں, فلاں کو یہ کریں. اس حوالے سے حالات موافق ہیں. کچھ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے کسی بھی وجہ سے, یا زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ نہیں یہ ایسے ہی چلے گا, انٹرنیشنلی معاملہ سیٹ رہیں گے موجودہ نظام کے لیے؟ دیکھیے یہ جو ہمارا انٹرنیشنلی جو ایک اس طرح کا ایک ماحول بنا ہوا ہے جس میں پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے, ایک ڈپلومیٹک سویٹ سپاٹ آیا ہوا ہے. یہ جو مین میں کانفلکٹ ہوا ہے اس کے بعد ہوا ہے. اور یہ جو غزہ میں جو نسل کشی تھی اور پھر امریکہ نے جس طریقے سے وہاں پہ اپنا ایک پیس پلان بنانے کی کوشش کی اور پاکستان سے ان کے تعلقات بہتر ہوئے, تو یہ سارا کچھ جو ہے اس کی بیسس پر پاکستان کو وہ سویٹ سپاٹ ملا ہے. اب اگلے سال ان میں سے کیا چیز تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے؟ پیس پلان جو ہے وہ obviously ابھی غزہ کا میں نظر نہیں آ رہا, لیکن ایران کی طرف کانفلکٹ بڑھنے والا ہے. پاکستان کا رول اس میں ایک اہم ہے, ٹرمپ صاحب خود کہہ چکے ہیں. انڈیا سے ابھی بھی معاملات گڑبڑ ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور انڈیا اور امریکہ کے تعلقات خراب ہیں, ہمارے بہتر ہیں. بنگلہ دیش ایک نیا جو ہے وہ فرنٹ کھل گیا ہے, وہاں بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے. تو میرے خیال میں اور مڈل ایسٹ میں جو یو اے ای اور سعودی عربیہ کا جو آپ نے ایک بڑا ہی انفورسین سی کھٹپٹ دیکھ لی, اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں طرف سے پاکستان سے مشاورت ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں وہ جو ایک انٹرنیشنل ماحول بنا ہوا ہے 2026 میں وہ کم تو سرٹنلی نہیں ہوگا, شاید اور زیادہ شدت پکڑے, اور پاکستان کی جو ریلیونس ہے, جو امپورٹنس ہے, وہ مجھے بڑھتی نظر آ رہی ہے. سو یو تھنک دیر آر چانسز کہ حالات مزید اس تناظر میں فیور میں چلے جائیں کرنٹ نظام کے لیے, اس کے امکان زیادہ ہیں بیکاز آف دا ریزنز یو مینشنڈ. بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے فیور میں جائیں گے, کیونکہ جو پاکستان کو جس کانٹیکسٹ میں امپورٹنس مل رہی ہے وہ کانٹیکسٹ جو ہے وہ اور زیادہ وائڈن ہونے جا رہا ہے. کاظمی صاحب کیا کہیے گا؟ دیکھیں ابھی تک تو جہاں تک موجودہ ہمارے سیاسی حالات ہیں اس میں تو کوئی اس طرح بڑا پریشر باہر سے نہیں آیا, اور پاکستان نے بالکل درست فرمایا فہد صاحب نے, جس طریقے سے انڈیا کو ہم نے شکست دی اس کے بعد تو پاکستان کو دنیا بھر میں ریکگنائز بھی کیا گیا. لیکن ایشو یہ ہے کہ جو حالات جس طرف جا رہے ہیں, جس طرح غزہ کی بات ہے, دیگر معاملات ہیں, ان ساری چیزوں کی ایک پولیٹیکل پرائس بھی ہوگی.
کیا اس حد تک پاکستان جائے گا جس حد تک امریکہ چاہتا ہے؟ کیا امریکہ کی کیا خواہش ہے؟ مارکو روبیو نے بھی کہا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی ہم نے ایکسپلین کرنی ہے، اپنے ساتھیوں کو بتانی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ انٹرنیشنلی پاکستان بالکل ریلیونٹ رہے گا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. ہاں، اس ریلیونس کے نتیجے میں ڈومیسٹکلی پاکستان کے اوپر کتنا دباؤ پڑ سکتا ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان سے کیا وہ امید رکھتے ہیں ان کے انٹرنیشنل پارٹنرز یا ساتھی کے پاکستان سے کیا کرے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ انٹرنیشنلی پاکستان ریلیونٹ رہے گا، لیکن اس ریلیونس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ڈومیسٹکلی کوئی چیلنجز آ جائیں. آپ کے خیال میں دیر آر مور چانسز کہ یہی ماحول برقرار رہے مالک صاحب؟ ایوری تھنگ، آل دا باکسز آر ٹیک. کوئی انٹرنیشنل پریشر نہیں ہے، اسٹریٹ پریشر کوئی نہیں ہے کہ یہاں بہت بڑے مظاہرے ہو رہے ہوں، کچھ ہو رہا ہو، وہ بھی نہیں ہے. پنجاب ایبسولوٹ کنٹرول میں ہے پی ایم ایل کے ایڈمنسٹریٹولی، ادروائز تو تحریک کا خطرہ کوئی نہیں. اب اوپر سے خان صاحب کو تھوڑا سا ٹیمپریچر کرنا ہوگا، خود نہ کرے کم از کم اپنے جو سوشل میڈیا ہے اس کو تو تھوڑا سا نیچے لائے نا. میں ذرا یہی بات ہے منیف صاحب، امریکہ یا سعودی عرب یا کوئی بھی یہ سب سارٹیڈ ہے ظاہر ہے کرنٹ نظام کے ساتھ، کوئی پریشر نہیں ہے ان پاورز کی طرف سے کرنٹ نظام پہ کہ پولیٹیکلی کچھ بھی تبدیلیاں لائیں. آپ کو لگتا ہے کوئی ایسا امکان ہے کہ 2026 میں یہ ایکویژن تبدیل ہو؟ بدامی صاحب دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ پریڈکٹ کرنا فوری سرٹنٹی کے ساتھ کہ کچھ بھی تبدیل ہوگا، اینی میجر ایونٹ کین لیڈ ٹو اے لاٹ آف تھنگس، بٹ کنسیڈرنگ جو آج ہمارے ساتھ سامنے ہے، سب سے زیادہ جو میٹر کرتا ہے وہ نیچرلی سپر پاور ہے. the most powerful man in the free world, that is the American president. Frankly, they do not have any interest in Pakistan's internal problems with regards to politics and who's in the jail and who's not. ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس میں، بلکہ I would go to the extent کہ جہاں یہ بھی ہے کہ ایک قسم کی ان کی حمایت بھی ہے کہ یہ جو نظام چل رہا ہے یہ ایسے ہی چلتا رہے، بیکاز اس کی روشنی میں بڑے تعلقات میں ایک بوسٹ آیا ہے. اور جو فیلڈ مارشل کا ایک ایسوسیشن بنی ہے، ایک تعلق بنا ہے ود دی امریکن پریزیڈنٹ کہ وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتے اور ان کی بات کرتے ہیں کہ وہ بڑے دلیر ہیں، وہ بڑے گریٹ جنرل ہیں، اور اس طرح کی باتیں along these lines. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ٹو کیپٹلائز آن دس ریلیشن شپ، اور امریکنس کے بھی نیچرلی کچھ انٹرسٹ ہیں. مڈل ایسٹ کے حوالے سے بھی پاکستان کی پوزیشن بڑی مستحکم ہے، اور کو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نا کہ آپ کی ایک بحیثیت ریاست 2025 نے پاکستان کا جو اسٹیچر ہے وہ ڈپلومیٹکلی اس کو بہت ایلیویشن دی ہے. اور پاکستان ایز اے میجر پلیئر یا ایز اے ہم پہلے بھی تھے دی اونلی مسلم نیوکلیئر پاور، لیکن اب ود آل دس جو ہم نے اچیو کیا ہے ملیٹریلی اینڈ ڈپلومیٹکلی ان 2025 تو پاکستان کی پوزیشن بڑی بہتر ہو گئی ہے. تو پریشر والا تو دور تک ابھی تک کچھ نہیں ہے. اطہر صاحب، 2025 کی ظاہر انٹرنیشنل حوالے سے سب سے بڑی ہیڈ لائن پاکستانیوں کے لیے تھی کہ پاکستان کی انڈیا سے باقاعدہ جنگ ہو گئی، اور یہ مارکا مئی میں ہوا، لیکن باقی 6 مہینے ابھی تک تبصرے ہوتے رہے کہ شاید ایک اور مارکا ہو جائے، شاید ایک اور مارکا ہو جائے. آپ کے خیال میں 2026 میں کوئی مارکا انڈیا کے ساتھ، یہ اسپیسیفک سوال انڈیا سے مناسبت سے، ہونے کا امکان زیادہ ہے یا نہ ہونے کا امکان زیادہ ہے؟ دیکھیں، نہ ہونے کا امکان زیادہ ہے، اس لیے کہ جب مئی والا ہوا جنگ ہوئی، اور آپ کے پروگرام میں میں نے عرض کیا تھا کہ مجھے نومبر اکتوبر میں کوئی جنگ ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، جس طریقے سے رافیلز کو گرایا گیا، جس طریقے سے ایئر فورس نے، پاکستان کی آرمی نے رسپونڈ کیا، یہ بڑے انپریسیڈنٹڈ قسم کا پورا وہ ماحول بن گیا. یہ دنیا میں آج تک کہیں پہ رافیل نہیں گرا، تو اتنی جلدی انڈیا ریکور نہیں کر سکتا جو پاکستان نے ان کے ساتھ کی ہے. تو 2026 میں مجھے کوئی بڑی کنونشنل جنگ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن انڈیا کی جو پراکسیز ہیں ان کا کردار مجھے پاکستان میں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. دہشت گردی اور دیگر جگہوں سے وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے. آپ کے خیال میں منیف صاحب زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ ایک اور ایپیسوڈ، ایک اور جنگ ہو پاکستان بھارت کی 2026 میں، یا زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ نہیں ہوگی جنگ؟ منیف صاحب دیکھیے، اس کے امکانات تو ہم کبھی بھی اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اگست سپٹمبر یا اس میں دیکھیے پورا ایک ایئر برج بنا دیا تھا بھارت نے، اور وہ ایک شاپنگ سپری کے اوپر ہے، ان کو بڑی ہزیمت ہوئی ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان سے سکور سیٹل کیا جائے. تو وہ ایسی صورتحال میں ایک ایسی چیز تو ہے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا خطرہ ضرور ہے، لیکن پاکستان کے حوالے سے بھی جو رسپانس ہے وہ
بالکل تیار ہے, اور اگر پہلے 200 ٹارگٹس لاک تھے اور 20-25 ٹارگٹس کو صرف کیا گیا تھا انگیج, تو پاکستان کی طرف سے بھی تیاری پوری ہے. اور پاکستان کی طرف اگر خدا نہ خواستہ یہ ہوتا ہے, چانسز تو اس کے ایسے ہیں, دیر واز کوائٹ اسٹرانگ لائکلیہڈ پچھلے سال کہ یہ ایک دفعہ وہ آپریشن سندور جس کو ہم نے الحمدللہ تندور بنایا وہ پارٹ 2 اس کا کریں گے, لیکن اب نہیں انہوں نے کیا. 26 میں زیادہ لائکلیہڈ کیا ہے منیب بھائی کہ جنگ ہوگی یا نہ ہونے کا زیادہ لائکلیہڈ ہے؟ دیکھیے نہیں, کنسیڈرنگ واٹ نریندر مودی از سفرنگ فرام, تو ایسا بندہ جو بہت ڈیپ ایک فرسٹریشن کے موڈ میں چلا جاتا ہے وہ کوئی حماقت تو کر سکتا ہے, بٹ یو کانٹ ریلی اینی ایونٹ کین لیڈ ٹو دیٹ. رائٹ, ولنریبلٹی ہے. مالک صاحب دیکھیں اگر لاجیکلی بات کریں تو سندور آپریشن بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. صحیح. لیکن جب آپ مذہبی انتہا پسند جنونیوں سے بات کریں جو ہندوتوا کی آنکھوں سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں, پولیٹیکل ریجنل پالیٹکس کی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے, تو آپ ان سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. ٹیررزم کریں گے, فائنانسنگ کریں گے, ایسیمیٹرک, یہ تمام چیزوں پہ بہت زیادہ بڑھاوا آئے گا. کیا آؤٹ رائٹ جنگ کریں گے؟ امید تو ہے کہ نہیں ہوگا, لیکن میں رول آؤٹ اس لیے نہیں کرتا بیکاز جب اتنی مار پڑی ہو تو 6 ماہ 1 سال میں آپ وہ گیپ اتنی جلدی پورا کر نہیں سکتے. جتنے ملٹری اسٹریٹجسٹ سنیں, جن کی آپ باتیں دیکھیں, جو ایکسپرٹس بات کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں یو نیڈ ایٹ لیسٹ 2-3 ایئرس. جو گیپ ہمارا نظر آیا ان کے ساتھ, ان کو کور اپ کرنے کے لیے. خالی اکوپمنٹ خریدنے سے کچھ نہیں ہوتا, بلینز کا بھی لے لیں, اس کی آپریشنلائز کرنا, اس کے اوپر ٹریننگ کرنا. تو لاجک تو کہتی ہے کہ نہیں کریں گے, لیکن لاجک یہ بھی کہتی تھی پہلے نہیں کرنا چاہیے تھا. سو اینی اسٹوپڈیٹی کین ہیپن. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, مجھے لگتا ہے کہ ٹیررزم میں اور یہ انڈائریکٹلی جو یہ تمام چیزیں ہیں, ٹیررسٹ گروپوں کو فنڈنگ کرو, یہ کرو, وہ کرو, انٹرنیشنل فورم میں کرنا چاہیے, اس میں یہ زیادہ تیزی آئے گی. لیکن اگر جنگ آئے گی, میں وہ دیکھ رہا تھا, پروین سونی ان کے بڑے سیلیبریٹڈ اینالسٹ ہیں, ان کا بڑا مزدار ایک ٹویٹ آیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ جو سندور ہوا, آپریشن واز مینٹ ٹو ڈیٹر پاکستان, انسٹیڈ اٹ ہیز ڈیٹرڈ انڈیا. اس کو ڈپلومیٹکلی بھی بہت نقصان ہوا ہے. امریکہ میں, چائنا کے ساتھ, ریجن کے اندر جو ایک پہلوان بلی تھا وہ بالکل ایک پٹا ہوا بچہ بن گیا اور وہ ذلیل ہو گیا انڈیا پوری دنیا میں. رول آؤٹ نہیں کر رہے آپ بھی اس کو. مٹانے کے لیے بھی کوئی بیوقوفی کر سکتا ہے, کچھ فرسٹریٹڈ ہے. پاکستان کو خالی نقصان پہنچانا اس کی پرائرٹی نہیں ہے مودی کی. اس نے اپنا امیج ایز انڈیا, دا سپر پاور, دا اکنامک سپر پاور, دا ملٹری سپر پاور, وہ کوئی بےہودہ حرکت کر سکتے ہیں. ہوپ فلی نہیں کریں گے, بٹ آئی تھنک اگر کریں گے تو پہلے سے بھی زیادہ پچھتائیں گے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. فہد صاحب آپ کی انٹرنیشنل معاملات میں بہت نظر رہتی ہے, انٹرنیشنل بات چلیے تو ایک کوئک کامنٹ اس میں بھی کیجیے. آپ کو لگتا ہے غزہ میں کم از کم اٹ از سیف ٹو سے اور ازیوم کہ ایٹ لیسٹ اتنا خونریز سال نہیں رہے گا 2026 جتنا 25 تھا, اس سے کئی گنا کم ہوگا؟ دیکھیے یہاں تک تو میں آپ سے اگری کروں گا کہ جس طرح کی نسل کشی ہو رہی تھی اور جس شدت سے ہو رہی تھی جو اسرائیل کر رہا تھا فلسطینیوں کی, اس میں کمی اس لیے آئی ہے کیونکہ امریکہ اس میں انوالو ہوا ہے اور ایک پریشر بلڈ ہوا ہے. تو اس میں تو ضرور جو ہے وہ کمی ہوگی, اور ہماری یہ امید بھی ہے, دعا بھی ہے کہ یہ ختم ہو. دوسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو اسرائیل کے جو ٹریڈیشنل الائز ہیں وہاں بھی ہمیں اب یہ انڈیکیشن مل رہی ہے کہ وہ اسرائیل کو اس طریقے سے یہ جو جینوسائیڈ ہے اس پہ وہ سپورٹ بالکل نہیں کر رہے. یورپ میں بھی کچھ حد تک کمی ہوئی ہے. اور جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ امریکہ میں جو ڈومیسٹک پبلک اوپینین ہے جو ہمیشہ بہت ہی پرو اسرائیل رہا ہے وہ بھی اب بہت حد تک اینٹی اسرائیل ہوتا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیے کہ زوران ممدانی کا جو فتح ہوئی ہے وہ اس کی بات کی انڈیکیشن ہے, حالانکہ مکمل طور پر تو ایکسپلین نہیں کرتی, بٹ اٹ گیوز یو اے فیئر آئیڈیا کہ وہاں پہ بھی اسرائیل کے خلاف ایک محاذ کھلا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس شدت سے وہ جینوسائیڈ کر پائیں گے. لیکن جس بات کا مجھے خطرہ ہے یہ کہ مڈل ایسٹ میں جو کانفلکٹ ہے وہ اس کے امکانات ابھی بھی ہیں, چاہے وہ ایران کے ساتھ ہو چاہے وہ کہیں اور ہو. اسرائیل جو ہے وہ آرام سے خاموش ہو کر نہیں بیٹھے گا. آپ کو ایران اسرائیل تنازع کا امکان لگتا ہے 2026 میں؟ بہت زیادہ امکانات ہیں. اگر جو ابھی جو میٹنگ ہوئی ہے آج سے 2 دن پہلے اسرائیلی وزیر اعظم کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی, جس میں اسرائیلی وزیر اعظم نے جو ہے وہ بڑے زور دے کر یہ کہا ہے کہ ایران کے اوپر جو ہے ہمیں ان کی میسائل جو کیپیبلٹی ہے اس کو ہمیں تباہ کرنا چاہیے, اور امریکی صدر نے بھی کچھ ان سے ہاں ملائی ہے. تو وہاں پہ وہ محاذ گرم ہو رہا ہے اور اس کے چانسز
ہیں کہ وہاں پہ ایک بار پھر کچھ گڑبڑ ہوگی، اور اسی لیے اس میں پاکستان کا رول بہت زیادہ اہم ہو جاتا ہے. یہ سوال آپ سے بھی ہے اطہر بھائی، ایک کوئک کامنٹ اس میں بھی، غزہ اینڈ ایران. دیکھیں غزہ میں تو جس طرح بھی معاملات چل رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ایسے ہی چلتے رہیں گے. اس پیمانے پہ تو وہاں پہ نسل کشی نہیں ہوگی، لیکن مجھے کوئی حالات زیادہ بہتر ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہے. جہاں تک ایران کا تعلق ہے، میرے خیال میں اسرائیل کی نظر میں وہ ابھی بھی انفنشڈ بزنس ہے، تو ان کی کوشش ہوگی کہ وہاں پہ یا تو رجیم چینج ہو یا کوئی دوبارہ اٹیک کروایا جائے. تو 2026 میرے خیال میں وہ سال ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ ہم دوبارہ اسرائیل اور ایران کے درمیان کوئی تنازع دیکھیں. اچھا، اور مالی صاحب، فہد حسین صاحب کہتے ہیں کہ ان کے خیال میں 2026 میں اسرائیل ایران ایک بڑا تنازع ہونے کا بہت زیادہ امکان ہے. آپ ان دونوں میں جواب دیجیے گا، غزہ اور اسرائیل ایران. دیکھیے غزہ کا تو ابھی تک بڑا مشکل ہے، بیکاز نیتن یاہو بالکل ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنے ایکسٹریم رائٹ ونگ الائز کے اوپر گورنمنٹ پہ رہنے کے، اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اگر آپ 2 اسٹیٹ سولوشن پہ مانے یا انیکسیشن کے اوپر سے ہٹے ویسٹ بینک کی، تو ہم آپ کی گورنمنٹ گرا دیں گے. اس پہ اپنے مقدمے چل رہے ہیں کرپشن کے، اس میں اگر ان کو امیونٹی نہیں ملتی تو لائکلی ہے کہ ان کو 10 سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے. تو وہ بالکل ڈیسپریٹ ہے رائٹ ونگ کے ساتھ، اس لیے مجھے وہاں امن بھی ہوتا نظر نہیں آ رہا. ایران کے اوپر ابھی آپ نے لیٹسٹ سنا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ تھے جب نیتن یاہو کے ساتھ جوائنٹ پریس کانفرنس، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جی جو ہم نے جگہیں تباہ کر دی ہیں وہ تو ٹھیک ہے، وہاں تو کچھ نہیں ہو رہا، لیکن ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ یہ دوسری جگہوں پہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پھر اگر کریں گے تو پہلے سے زیادہ سویئر ریئیکشن آئے گا. لیکن ٹرمپ امریکہ کو کھلا رہا ہے نیتن یاہو، ہی از پلئنگ دیم، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں. پہلے بھی اس نے پلے کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو، اب بھی کیا ہے. ابھی ان سے $8.2 بلین کی اور بھی ایک F-15 کی وہ بھی کنسائنمنٹ کی پیسے دلوا دی ہیں. سو it is definitely Netanyahu needs wars to stay in power. For his survival. امن میں نیتن مرتا ہے. وہ نہ غزہ میں امن ہونے دے گا کمپلیٹ، نہ وہ دنیا میں کہیں اور ہونے دے گا، بیکاز ہی از اے چائلڈ آف کانفلکٹ. وہ کانفلکٹ سے ہی پاور میں آتا ہے، کانفلکٹ سے پاور میں رہتا ہے. اور اگر کہیں جینوئن امن ہو گیا تو جو اس کی ان پاپولرٹی ہے، ابھی آپ سروس دیکھیں اسرائیل میں جتنے سروس ہیں، وہ کہتے ہیں اگر آج الیکشن ہو تو بری طرح ان کی گورنمنٹ کولیشن ہار جائے گی. So he will create a war. منیب صاحب، دیر از اے لائکلیہڈ. میں اس لیے کہوں گا کہ یہ ابھی بھی انفنشڈ یا انسیٹلڈ ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر اگر آپ امریکن پریزیڈنٹ کا تو چلے موقف ہے ہی، بٹ آپ اگر ایرانین سائڈ کو مانیٹر کریں تو وہ دے آر ناٹ ریئلی کمفرٹیبل ود واٹ ہیز ہیپنڈ. اور وہ جو بھی کچھ ہوا ہے، اب وہ کتنا اصل تھا اور کتنا فساد اس کے اوپر ایک کریٹ کیا گیا فرام بوتھ دا سائڈز، وہ تو ایک اپنی جگہ ہے. بٹ آئی ڈو سی کہ وہ ایک پرابلم ایگزسٹ کرتا ہے، اور یہ ایک انفنشڈ بزنس ہے جس میں دوبارہ کسی وقت بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں. اور جہاں تک بات دیکھیے غزہ کی ہے، وہ بھی انسیٹلڈ ہے. تنقید یہاں ہونی شروع ہو گئی پاکستان کے اندر، ویئر ہماری پوزیشن تو وہی ہے کہ پری 1967 سیٹلمنٹ والی. لیکن اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو اس کے اوپر عمل درآمد بھی اب اٹس نیکسٹ ٹو امپاسبل. اور جو پیس پلان تھا وہ بھی ظاہری بات ہے جو ایون مسلم ریاستیں ہیں ان کے لیے بھی شاید وہ اس طرح سے قابل قبول نہیں ہے. اور جو پاکستان کی شمولیت ہے اس کے حوالے سے بھی ابھی تک کوئی ایسی کانکریٹ سیٹلمنٹ یا کانکریٹ ڈیسیژن پاکستان کی جانب سے نہیں آیا ہوا. صحیح ہے. پروگرام ہمارا جاری ہے اور کچھ اور معصومانہ سوالات ہیں بھی ساتھ. کوئکلی ذرا لائٹر سائڈ پہ آیا تھا، لیکن لائٹر سے پہلے ایک کوئی کامنٹ تھی کہ ہم کوئی معاشی ایکسپرٹس نہیں ہیں، لیکن ایک کامنٹ کوئکلی، آپ کے خیال میں معاشی اعتبار سے فہد صاحب نسبتاً بہتر سال ہوگا یا نسبتاً بدتر سال ہوگا 2026؟ دیکھیے میرے خیال میں جو بیسک امپروومنٹ ہونی تھی اکانومی میں وہ تو 2025 میں ہو گئی. یعنی کہ وہ جو ایک میکرو اکنامک اسٹیبلٹی آنی تھی وہ تو آ گئی. اب میں جتنی بھی ایکسپرٹس کی تجزیے سن رہا ہوں وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انفلیشن بھی کنٹرول میں رہے گی، جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ بھی کنٹرول میں رہے گا. تو وہاں پہ تو کوئی بڑے ہچکولے کے ہمیں امکانات نہیں ہے. لیکن جو سب سے ورینگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ گروتھ ریٹ اس کا کیا ہوگا. اور 2026 میں اگر گروتھ ریٹ جو ہے وہ امپروو نہیں ہوتا تو معاملات جو ہیں وہ پھر حکومت پہ دباؤ آنا شروع ہو جائے گا. اور ابھی تک کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں آ رہی کہ بڑی ہی ڈرامائی قسم کی امپروومنٹ 2026 میں جو ہے وہ آنے کو ہے. تو میرے خیال میں حکومت پر اور اکانومی پہ پریشر گروتھ کا زیادہ ہوگا، اور اس کا جو امپیکٹ ہے اگر گروتھ نہیں ہوتی جو لوگوں پہ آ رہا ہے اس سے مزید پریشر جو ہے وہ بلڈ ہوگا. جو گورنمنٹ کے اپنے انالیسز ہیں، یعنی ہم تو باہر سے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ کے جو اپنے سیلف انالیسز ہے
اس میں بھی جو بیسٹ کیس سینیریو ہے وہ یہ ہے کہ جی اس طرح کی اکانومی میں امپروومنٹ جو لوگ فیل کر سکیں وہ 27, 28, 29 سے قریب جا کے بالکل صحیح, ان کے اپنے انالیسس. یس صحیح. اطہر بھائی دیکھیں مجھے کوئی اکانومی میں بہت بڑی شفٹ نظر نہیں آ رہی, اس لیے کہ 2025 کے دوران بار بار یہ کہا گیا کہ 2024 میں ہم نے بہت سارے ایسے سٹیپس لے لیے ہیں, بہت ساری ایسی ہم نے جسے کہتے ہیں اصلاحات کی ہیں کہ 2025 میں آپ کو رزلٹ نظر آئیں گے, لیکن ہمیں رزلٹ نظر نہیں آئے. اور اسی طریقے سے جو سرمایہ کاری وغیرہ آنی تھی وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو 2026 مجھے معاشی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے 2025 کا تسلسل ہی نظر آتا ہے. ایک کامنٹ مالی صاحب پہلے آپ کر دیجئے, اکنامکلی ریلیٹیولی بیٹر ایئر لگتا ہے آپ کو 2026 یا ریلیٹیولی اور برے حالات لگتے ہیں ایک عام آدمی کے لیے؟ دیکھیں کانٹ گو اینی ورس, یہ اگر بہتری نہ ہوئی تو یہ پھر جو آپ بات کہہ رہے تھے نا کہ کیا چیز ہو سکتی ہے جو چینج کرے گراؤنڈ پہ حالات, وہ کسی اور پولیٹیکل غلطیوں سے زیادہ یہ اکنامک حالات ہوں گے. صحیح. عام آدمی کی حالت نہیں بدلی. صحیح. میگا ٹرینڈز آپ کے انڈیکیٹرز بدلے ہیں, لیکن پالیٹکس اور اکنامکس میں ہمیشہ کہتا ہوں اٹس پرسنل. تو یہ اگر 26 میں عام آدمی کا سروائیول چھوڑیں, اگر 26 میں اکانومی بہتر نہ ہوئی, ٹینجیبلی کئی لوگوں کو فرق نہ نظر آیا, تو گورنمنٹ کی حالت بڑی خراب ہوگی یا نہیں ہوگی بہتر آپ کے خیال میں؟ اگر ہوگی, اگر یہ میسو اسٹرکچرل ریفارمیشن کریں گے تو ہوگی. اس وقت جو پلانز بن رہے ہیں پلاننگ کمیشن کا, فائنانس منسٹری کا اور دوسری 2-3 چیزوں کا, میسو اس کی ہے. ان کے پاس 6 ماہ کا عرصہ ہے وسیم. 6 ماہ کے اندر اگر انہوں نے یہ ریسٹرکچرنگ ساری کی تو پھر آپ دیکھیے گا کچھ نہیں ہوگا, اور پھر ان کے بہت برے دن آئیں گے. منیب بھائی یہی ہیو اے نیرو 6 month ونڈو. اوکے منیب بھائی, اکنامکلی آپ کا کیا خیال ہے, حالات نسبتاً بہتر ہوں گے یا نہیں, اور ابھی گراف نیچے جا رہا ہے؟ دیکھیے آپ یہ چیز ہمیشہ نہیں بیچ سکتے کہ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز اچھے ہو گئے ہیں. صحیح ہے. اگر عام آدمی کی زندگی پر اس کا اثر نہیں پڑتا تو پھر ایک بڑا سیریس پرابلم ہے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چیز آپ یہ شروع کے 1 سال میں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ریفارمز لا رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, لیکن آپ کا جو ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے نا کہ عام آدمی کی جیب میں زیادہ پیسے آئے ہیں, عام آدمی کی قوت خرید بڑی ہے, اس کے حالات بہتر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. ہر سال آپ اس کو یہ اینڈ پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگلا سال اچھا ہوگا. لوگوں نے 2 سال کا کوشن آپ کو دے دیا ہے, تیسرے سال نو میٹر آپ کتنے مرضی فیوریٹ ہو اور کوئی آپشن نہ ہو, بٹ یہ جو اوپر بیٹھا ہوا شخص ہوتا ہے اس کو یہ احساس ضرور ہوتا ہے کہ یار تمام تر سپورٹ کے بعد, تمام تر چیزوں کے بعد کیا عام آدمی کی زندگی پر اس کا اثر پڑ رہا ہے, کیا عام آدمی خوش ہو رہا ہے. وہ کوسچن مارک اپنی جگہ موجود ہے, اور وہ ابھی تک میں سمجھتا ہوں وہ ایشو جو ہے وہ ٹک نہیں ہو رہا. اوکے سر, آخری کوئکلی آن لائٹر سائڈ, ورلڈ کپ ہے ابھی فروری میں, تو پچھلے ورلڈ کپ کے تو حالات ہم نے دیکھ لیے تھے. کیا لگتا ہے پاکستان یہ ورلڈ کپ میں کیا گل کھلائے گا فہد بھائی آپ کے خیال میں؟ اور آپ نے بے شک تکا ہی کہہ کہ اس کو پریڈکٹ کر دیں, لیکن آپ کے خیال میں ورلڈ چیمپئن کون ہوگا یہ 2025 کے ورلڈ کپ کا فہد بھائی؟ میں نے وسیم اگر تکا ہی لگانا ہے تو میں تو پھر پاکستان صحیح ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, تکا تو ہمارے فیور میں جائے. لیکن ویسے حالات ذرا مشکل ہی لگتے ہیں پاکستان کے. دیکھیے انڈر 19 نے جس طریقے سے پرفارم کیا اس سے تو ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے. کیا انہی لڑکوں کو بھیج دیں پھر اگلی ورلڈ کپ کے لیے؟ کیا کہتے ہیں پہلے مت دیکھیں نا جس طرح وہ کھیل رہے ہیں ایسا تو لگتا ہے کہ شاید وہ نہیں بھیج دیں. لیکن یہ کہ کم از کم 8 سے چند ماہ پہلے تک جو حالات ہے کہ جی پاکستان کی کرکٹ جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے, اور نہ صرف یہ کہ تباہ ہوئی ہے بلکہ اس کے اٹھنے کے جو امکانات ہیں وہ بھی نہیں نظر آ رہے فار اے ویری لانگ ٹائم. تو اب وہ کچھ حد تک انڈر 19 کی ٹیم نے تھوڑے سے حوصلے بڑھائے ہیں. obviously ریئلسٹکلی اسپیکنگ ہماری ٹیم اس لیول پہ تو نہیں ہے کہ ورلڈ کپ جیت جائے, لیکن اگین دعائیں ان کے ساتھ ہیں, امیدیں ان کے ساتھ ہیں, اور ایک اگر کوئی میریکل ہونا ہے تو یہی امید ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ہو جائے. چلو اطہر بھائی, فہد صاحب نے تو بس دعائیں معجزات تک بات لے گئے ہیں, آپ کہاں تک لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں ورلڈ کپ کا فیصلہ نا ہر لمحہ پرجوش میں ہوتا ہے. جس طرح کی وہاں پہ پرفارمنس ہوتی ہے اس کو دیکھ کے قوم کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس دفعہ ہم جیتیں گے یا نہیں جیتیں گے. تو ذمہ داری بدامی صاحب آپ پہ بھی آتی ہے, صرف وہ 11 بندوں کی ٹیم نہیں, 12 میں آپ بھی ہیں. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کیسے پرفارم کرنا ہے. باقی ہماری دعائیں اور ہمارا تکا یہی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان جیتے. ان نازک کاندھوں پر ہے, اچھا ان نازک کاندھوں پہ بہت ذمہ داری ہے, اللہ کامیاب کرے. چونکہ ابھی ورلڈ کپ ہے, ورلڈ کپ کے ساتھ ہی رمضان ہے, رمضان کے فوراً بعد PSL ہے, تیسری چوتھی عید پہ.
تو اس کا بھی پھر تکا مارنے یا کہہ دیں گے فاتح صاحب پی ایس ایل کا فاتح کون ہوگا آپ کے خیال میں؟ ارے یہ تو بڑے آگے چلے گئے آپ، بہت آگے چلے گئے. ابھی تو یہ دیکھنا ہے کہ نئی ٹیمیں کون سی آ رہی ہیں پی ایس ایل میں، اور اس کے بعد پھر کون جیتا ہے. مطلب میں تو ویری ہارڈ ٹو سے، میری اپنے فیوریٹ ٹیمیں ہیں، میں تو دعا کروں گا وہی جیتے ہیں، بٹ آبویسلی آپ کی فیوریٹ ٹیم کون سی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ خواہ خوش ہو جائیں گے. اچھا تو چلیں آپ نام نہ لیں، لیکن سب یہی سمجھیں گے کراچی کنگز کی بات کر رہے ہیں، لیکن چلیں ٹھیک ہے. تو بات میں نام نہیں لوں گا، چلے میں لے ہی لیتا ہوں. آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بات درست ہے. اطہر بھائی آخر یہ سوال آپ سے، پی ایس ایل آپ کی یور فیوریٹ ٹیم؟ دیکھیں جی ملتان سلطانز، کیونکہ اس دفعہ تو محسن نقوی صاحب خود وہ ٹیم چلا رہے ہیں، پہلے تو وہ علی ترین چلاتے تھے، تو محسن نقوی صاحب کی ٹیم کے میں ساتھ ہوں، وہی جیتے گی. اور فہد صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے کراچی کنگز کی حمایت کا اعلان کر دیا، لیکن یہ ایلیمنٹ میرے ذہن میں نہیں تھا. اطہر بھائی نے بتایا، میرا خیال ہے میں بھی ملتان سلطان کے ساتھ ہو جاؤں، شاید ملکی مفاد میں یہی ہے میرا خیال کہ محسن نقوی صاحب چلا رہے ہیں. مالک صاحب آپ بتائیں نا، کرکٹ میں ورلڈ کپ میں پاکستان کے کیا حالات ہوں گے، اور پی ایس ایل میں آپ کے خیال میں کون سی ٹیم کے فاتح ہونے کا امکان ہے؟ سر دیکھیں سیدھی سی بات ہے، ہم تو میرٹ پہ بات ہی نہیں کرتے ورلڈ کپ پہ، ہم تو خواہش پہ بات کرتے ہیں. یہ آپ نے پہلے ڈسکلیمر دے دیا گیا، کوئی میرٹ شیرٹ ہے ہی نہیں بیٹی. پاکستان فائنل میں پہنچ جائے، فائنل میں جا کے جیتے ہارے اس میں برداشت ہو جائے گا. فائنل میں پہنچ جائے، چاہے دعاؤں سے چاہے منتوں سے. میں بتا دوں 2026 میں میں بالکل یہ ترانہ سننے کے موڈ میں نہیں ہوں کہ تم جیتو یا ہارو، سنو ہمیں تم سے پیار ہے. میں انف آف اٹ، میں کہتا ہوں فائنل میں پہنچ جائیں پھر ٹھیک ہے، لیکن پہنچیں گے کیا ہے اس کا امکان؟ یہ نیور نو. اچھا ہمیں لکی ہونے سے زیادہ ضروری ہے 2-3 خاص ٹیمیں ہیں وہ ان لکی ہوتی ہیں، پہنچ جائیں گے. پی ایس ایل کون جیتے گا مالک صاحب؟ دیکھیں آپ میری نوکری خطرے میں ڈال رہے ہیں جب آپ میرے سے پوچھتے ہیں. آفیشلی مجھے کہنا چاہیے، کیونکہ ذرائع سے اطلاعات ہیں کہ آپ کے لاہور قلندر میں بہت پکے دوست ہیں ذرائع، لیکن میں لاہور سے ہوں تو میرا دل تو جو ہے نا وہ لاہور قلندرز کے ساتھ ہے. اب آپ دیکھ لیں کراچی کنگز کے اونر کا بھی آپ کو نام پتا ہے، ملتان سلطان محسن نقوی صاحب کے پاس ہے، اور آپ نے نام لاہور کا لے لیا ہے. مالک صاحب میں آئی وش یو آل دا بیسٹ کہ 2026 میں آپ کی نوکریاں سلامت رہیں، میں یہی کہہ سکتا ہوں. اللہ بھائی نہیں، اس کا طریقہ ہے نا کہ دونوں ٹیمیں ہار جائیں. صحیح ہے، نوکری بھی سیف ہے، آپ بھی سیف ہے، میں بھی سیف ہوں. صحیح ہے. منیب بھائی آخر میں آپ بھی بتا دیں کیا 26 کا ورلڈ کپ اور پی ایس ایل کا فاتح؟ دیکھیے میں تو سینہ ٹھوک کے کہہ سکتا ہوں مجھے مجبوری نہیں ہے، میری کوئی ایسے اسٹیکس نہیں ہے. سولوشن آیا ہے. اچھا جی مجھے ایک اور سولوشن آیا. وہ کیا؟ میری دعا ہے کہ جو فائنل ہونا ہاں وہ پی ایس ایل کا وہ کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کے درمیان میں ہو. ارے پھر جو بھی ٹیم جیتی ہماری نہیں، لیکن پھر اگر پھر فائنل سے پہلے جب آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی حمایت کس کے ساتھ ہے تو آپ کیا نام لیں گے؟ پھر میں خاموش رہوں. فائنل سے پہلے آپ غائب ہو جائیں گے. صحیح ہے ٹھیک. تو جی منیب بھائی یہ آپ کچھ کہہ رہے تھے. دیکھیں مجھے تو مجبوری نہیں، میں تو پسندیدگی کا اظہار کر سکتا ہوں. ویسے تو چلیں ایک ساری اچھی بات ہے، پی ایس ایل سے اگر شروع کریں تو میرا خیال میں لاہور قلندر کو جیتنا چاہیے. بڑی میجر انویسٹمنٹ ہے ٹیم کے پوٹینشیل کے اندر. اوور آل ساری ٹیمز اچھی ہیں، بٹ آئی ڈو فیل کہ لاہور قلندر کو جیتنا چاہیے. دیکھ لیں منیب بھائی اگر آپ چاہیں تو مطلب کراچی کنگز نام کی بھی ایک ٹیم ہے، ایسے مرضی ہے، مطلب کوئی پریشر نہیں ہے اگر کچھ. چلیں اس کے لیے آپ کو مجھے کھانا کھلانا پڑے گا، پھر ہم کرتے ہیں. بھائی جان بالکل کھلا دیں گے. ٹھیک ہے، لیکن آخری کھانا میں نے آپ نے ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ کھایا تھا، اس دفعہ میں چاہوں گا آئی وڈ لائک ٹو ہیو اے بیٹر کمپنی دس ایئر. اور آخری بتائیں کرکٹ ورلڈ کپ 2026 کا فاتح آپ کے خیال میں کون ہوگا؟ پاکستان کدھر کھڑا ہوگا؟ بس میں تو بتاوی صاحب بڑے ایک بھاری دل کے ساتھ کہوں گا کہ جو پچھلے کچھ عرصے میں ہوا ہے، مجھے حالانکہ مجھے اپنے ملک اپنی ٹیم سے بہت لگاؤ ہے، لیکن میں ڈیلیبریٹلی نہیں دیکھتا. میں صرف اس وقت کسی سے پوچھ لیتا ہوں کہ ہماری ٹیم جیت رہی ہے تو پھر میں لگا لیتا ہوں. ادروائز اٹ اسپوائلز یور ڈے. ایون اس کا ہینگ اوور ایسا ہے کہ اٹ اسپوائلز یور انٹائر ویک ایٹ لیسٹ. تو میں تو نہیں دیکھتا، اور میں بھی آپ کی طرح ہی کہوں گا کہ یہ جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے، یہ والا کام اب انبیریبل ہو گیا ہے. بٹ آئی ہوپ یہ الفاظ میں نے 2025 میں آخری مرتبہ سنا، 26 میں الفاظ نہ سننے پڑے. میں تنگ آ گیا ہوں بس یہ ان الفاظ سے. لیکن سر تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، بہت نوازش. ہمارے چاروں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ایک ہم نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے پیش کریں کہ مختلف حوالوں سے مختلف لوگوں کی رائے کیا ہے. یہ ہمارا سال 2026 کا پہلا پروگرام. آپ سب لوگوں سے گزارش ہے، دعا ہے کہ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا کہ سال 2026 ہمارے لیے، آپ کے لیے
ہر اعتبار سے 2025 سے بہتر ثابت ہو انشاءاللہ، پاکستان کے لیے بہت بہتر ثابت ہو انشاءاللہ۔ ان اشعار سے، ان دعائیہ کلمات سے اختتام کرتے ہیں۔ ہم وطن یہ گلستاں تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، ہم وطن یہ گلستاں تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، اس کا ہر سود و ضیاء تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، وقت کا یہ ہے تقاضا متحد ہو جائیں ہم، کب سے دشمن آسماں تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، سوچ تو گلشن کی بربادی کا کیا ہوئے گا حال، کیوں کہ شاخ گل پہ آشیاں تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، آب راوی ہو کہ آب سندھ ہے سب کے لیے، آب راوی ہو کہ آب سندھ ہے سب کے لیے، دامن موجیں رواں تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، اور ہیں محبت کے نقیب اقبال و خوشحال و لطیف، ان کا فیض بے قرار تیرا بھی ہے میرا بھی ہے۔ اللہ کرے کہ آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے یہ سال نسبتاً بہت اچھا سال ثابت ہو انشاءاللہ۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔